السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کنز تھا، دنیا کی، آخرت کی، جنت دوزخ کوئی چیز نہیں تھی، میں کنز تھا، ایک خزانہ تھا۔ جب میرا ارادہ ہوا، میری مشیت نے تقاضا کیا کہ میں اب کائنات کو، نباتات کو، جمادات کو، حیوانات کو، انسان کو، جنوں کو پیدا کروں، تو سب سے پہلے آپ نے کنز سے باہر آنے کے بعد اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک علیحدہ کیا، اور وہ نور مبارک اس دنیا کے پیدا ہونے سے تقریباً 10,70,600 برس پہلے یہ نور پیدا کر چکا تھا۔ پھر اس کے بعد اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو اپنے جتنے بھی اسماء مبارک ہیں، اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، اللہ کے 3,100 نام ہیں، میں اسم اعظم کے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نام کے اندر جیسے رحمان ہے، ستار ہے، غفار ہے، جبار ہے، قہار ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ان ناموں کے اندر 1,000 سال تک محمد کے نور کو غرق رکھا، 1,000 سال ایک نام اس میں ذات میں، اس میں صفات میں رکھا۔ پھر جب یہ پورے ہو گئے ناموں کے اندر، 1,000 سال رحمان میں رہے، آپ کا نور رہا، پھر رحیم میں رہا 1,000 سال، پھر کریم میں رہا، پھر ستاریت میں رہا، پھر غفاریت میں رہا، پھر جباریت میں رہا، پھر قہاریت میں رہا، اس سے 1,000 سال پورے کیے۔ پھر اس کے بعد اس میں ذات ہے اللہ کا نام اللہ، اللہ کے نام میں جتنے سال تک ان اسماء مبارکہ میں جو آپ کے صفاتی نام ہیں، صفت کس کو کہتے ہیں؟ خصلت کو، خصلت کس کو کہتے ہیں؟ عادت کو۔ تو اللہ کی جو عادت ہے وہ رحم کرنے کی ہے، کرم کرنے کی ہے، فضل فرمانے کی ہے، غصہ کرنے کی ہے، جباریت، جبر کرنے کی ہے، قہر ڈھانے کی ہے، لیکن وہ رحمان الرحیم نے اپنے اوپر ایک رحمانیت کا لباس لیا ہوا ہے کہ یہ دنیا قائم ہے، جو آج ہم بول بھی رہے ہیں، جو آج ہم جمع بھی ہیں، تو اس کے اس نام کے اندر جو اس کی ذات کا ہے، جتنے سال صفات کے نام میں رہے اتنے ہی سال تک اس نام کے اندر غرق رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کیا پیدا کیا؟ آپ کی روح کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد عقل کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد قلم کو پیدا کیا۔ اب جب یہ اس میں سے اتنے 1,000 سال رہ کر باہر نکالا اس نور کو، اپنے سامنے کھڑا کیا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے، اور کہا اے حبیب مانگ، کیا مانگتا ہے؟ آپ نے عرض کیا یا رب العالمین میں اپنی امت کی خیر خواہی چاہتا ہوں، شفاعت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بہت خوش ہوا، اور اے میرے حبیب تو نے کیا ہی پیاری چیز مانگی، تو کتنا ہمدرد ہے میرے بندوں کا، میں اس کا خدا ہوں، وہ میرے بندے ہیں، اور تو تیری امت ہے، تجھے امت کی کتنی محبت ہے، بہت خوش ہوا۔ تو میں اس سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میرے خوشی کی وجہ سے جسم مبارک سے پسینہ ٹپکا نور سے، اس نور کے قطرے سے ایک قطرے سے جبرائیل پیدا ہوئے، ایک قطرے سے میکائیل، ایک قطرے سے اسرافیل، ایک سے عزرائیل، 4 فرشتے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس نور کو آدم علیہ السلام کی کمر میں رکھ دیا۔ مختصر بتاؤں گا، بات تو بہت لمبی ہے،
اس کے لیے راتیں چاہیے، اس کے دن چاہیے، سال چاہیے، نہیں ختم ہو سکتی ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی باتیں عجیب و غریب ہیں، لیکن مختصر کہتا ہوں۔ جی تو چاہتا ہے کہ بہت تفصیل سے بیان کروں، لیکن نہیں، وقت نہیں، اتنی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی کمر میں رکھ دیا، اور پھر یہ چلتے چلتے شیش علیہ السلام کے آیا، اور پھر آخر میں عبد المطلب کے آیا، پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ کے، پھر حضرت آمنہ کے پیٹ میں یہ نور آ گیا۔ جب ان کے پیٹ میں یہ نور آیا ہے تو شیطان نے بڑی واویلا مچائی کہ اب تو جو ہم گناہ کرائیں گے، دن بھر کوشش کریں گے، یہ وہ ہستی پیدا ہوئی ہے کہ اس کے اوپر اتنا رحم کرم ہوگا خدا کا کہ ذرا بھی جی میں ملال ہوگا میں نے یہ گناہ کیوں کیا، میں نے یہ غلطی کیوں کی۔ اس کے گناہ جب ہی معاف ہو جاتے ہیں، یہ اس کے کرم اور فضل کی انتہا ہے۔ تو اب جب یہ پیدائش کا وقت ہوا آپ کی، تو آپ گھبرا رہی تھی کہ میں تنہا ہوں، میرے پاس کچھ عورتیں بھی نہیں، درد ذیل پیدا ہو رہا، بچہ پیدا ہونے کی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی نہیں۔ ایک دم سے 4-5 عورتیں ظاہر ہوئیں، اور یہ ان کو دیکھ کے گھبرائیں کہ تم عورتیں ہو مگر مکے جیسی عورتیں نہیں ہو، تم اوپری عورتیں لگتی ہو، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں حوا ہوں، ایک نے کہا میں مریم ہوں، ایک نے کہا میں آسیہ ہوں، ایک نے کہا میں جنت کی حور ہوں، میں تیری تسلی کے لیے تمہارے پاس آئی ہوں، گھبراؤ مت تم، رومال دینے۔ تو اس کے بعد یہ آپ کی پیدائش ہو گئی، اور آپ جب پیدا ہوئے تو ایک دم ایک نور آیا سفید رنگ کا جو آپ کو چھپا دیا اس نے۔ جب کچھ کو چھپا لیا یہ نظر نہیں آئے، آپ نے پیدا ہوتے ہی پہلے سجدہ کیا، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا، اس کے بعد وہ نور چھٹ گیا۔ لوگوں نے انہوں نے عورتیں جو عورت تھیں پاس کوئی گایا کی، انہوں نے نہلانا چاہا تو آواز آئی یہ پاک اور صاف پیدا ہوا، اس کو نہلانے کی ضرورت نہیں، اس کے آور نامر بھی نہیں ہے۔ پھر ان کو سبز کپڑے میں اڑا کر ان کو لٹا دیا۔ عبد المطلب حرم کے اندر تھے، وہاں ان کو ایک آواز آئی کہ آج آخر الزمان نبی پیدا ہو گئے ہیں، اب یہ پوری دنیا پر غالب آئیں گے، اور بت بھی چیخے، وہ اوندھے منہ گر گئے۔ کعبے کے اندر ایک ایسا نور پیدا ہوا کہ عبد المطلب کانپنے لگے، اس آواز سے اور بھی لرز اٹھے۔ اس کے بعد جب یہ گھبرائے اور بیت اللہ بھی ہلا، اس کے کیوار بھی ہلے، خائف ہو گئے۔ وہاں سے وہ جلدی سے گھر آئے، گھر آ کر انہوں نے کیوار زنجیر بجائی تو اندر سے حضرت آمنہ تشریف لائیں۔ انہوں نے کہا تجھے کیا ہوا؟ تیرے منہ پہ وہ نور نہیں ہے جو پہلے تھا؟ انہوں نے کہا کہ میرے بچہ لڑکا پیدا ہوا ہے۔ کہا مجھے دکھا کہ آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے؟ انہوں نے کہا مجھے دیکھنا ہے، وہ میرا بچہ ہے، میں کیوں نہ دیکھوں؟ کہا کہ وہ آواز آئی تھی کہ اس کو 6 دن تک 6 روز تک کسی کو نہیں دکھانا، کوئی آدمی نہ دیکھے، جب تک کہ پورے ملائکہ فرشتے اور خود خداوند قدوس ان کا دیدار نہ کر لے، تب تک کوئی دیدار نہیں کر سکتا۔ پہلے خدا کرے گا تو پھر اس کے بعد فرشتے کریں گے، اور فرشتوں کی کوئی حد نہیں، یہ 6 روز میں پورے ہوں گے۔ کہا میں کیسے رک سکتا ہوں، میں تو جاؤں گا۔ وہ تلوار نکالی انہوں نے اپنی میان سے، اور وہ اس کمرے میں پہنچے تو ایک دم سے اس میں سے ایک ہیبت ناک شخص سامنے آیا، اور اس نے اپنی تلوار نکالی ان کو قتل کرنے کے لیے، تو یہ کانپ گئے اور ان کی تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ اس نے کہا تو اس کو نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ خداوند اس کا دیدار نہ کر لے۔ اس کے بعد وہ بچہ غائب ہو گیا، اسے کوئی فرشتے اٹھا کر لے گئے، کچھ تھوڑی دیر کے بعد پھر لا کر پھر لٹا دیا۔ پھر اس کے بعد جوک در جوک فرشتے آتے رہے، آپ کا دیدار کرتے رہے۔ تو مقصد کہنے کا ہے یہ تو اتنی بات ہے، یہ اللہ نے اتنے اہتمام کے ساتھ، ان دھوم دھڑکے کے ساتھ، اتنی جب پیدا ہوئے قیصر و کسریٰ کے 14 کنگورے گر پڑے، 1000 سال سے آگ جلی ہوئی تھی پارس میں، وہ آگ بجھ گئی، شیاطین نے چیخے مار کے رونا شروع کر دیا، واہ ویلا مچائی۔ اس کے بعد آپ کو حلیمہ دائی لے گئی،
وہاں 2-2.5 سال کی جب ہو گئے تو وہاں وہ اب آپریشن کیا، آ کر حضرت جبرائیل نے، حضرت میکائیل نے، حضرت اسرافیل تینوں آئے، آپریشن کیا، آپ کے قلب کو مبارک کو دھویا، قلب کو چیرا، اس میں سے ایک کالا سا نقطہ نکال کر پھینک دیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ انسانیت کا، نفسانیت کا، شیطانیت کا ایک دھبا تھا، ایک چھٹکی تھی خون کی، اسے نکال دیا آپ کے قلب مبارک سے۔ اس کے بعد پہ سی دیا تو بھائی گھبرا رہا ہے کہ میں محمد کا تو سینہ چاک کر دیا، وہ جا کے دیکھا تو ٹھیک کھڑے تھے، لیکن پیٹ کھول کے دیکھا تو ایک لکیر تھی اور کچھ نہیں تھا۔ اس کے بعد اس کو کاہن کے پاس لے گئی دائی حلیمہ، اس نے کہا یہ تو وہ لڑکا لگتا ہے جس کی ہماری توریت اور انجیل و زبور کے اندر خبر آئی ہے کہ محمد پیدا ہوگا آخر زمان اور ایسا 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 ہوگا، یہ تو صفات اس میں ہے۔ انہوں نے کمر کھول کے ان کی دیکھی تو کمر کے اوپر مہر تھی، تو آپ نے کہا یہ وہی ہے، اور وہ چیخا، اس نے کہا وہ لڑکا پیدا ہو گیا، اسے قتل کرو۔ یہ انہوں نے کہا تو کیسا پاگل ہے؟ دائی حلیمہ نے کہا مجھے خبر ہوتی تو میں کبھی نہ تیرے پاس لے کے آتی، یہ تو بہت بدتمیز آدمی نکلا۔ خیر یہ گھر لے آئی اور اگلے ارادہ کر دیا کہ میں ان کی امانت جو ہے عبد المطلب کو پہنچاؤں۔ یہ لے کے مکے پہنچی، مکے میں بیت اللہ کے دروازے کے پاس بیٹھا کر یہ باہر گئی کہ میں ذرا پیشاب ویشاب کر لیا ہوں، کچھ قضاء حاجت کے لیے گئی، آگے دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اب تو چیخنا شروع کیا یا محمد یا محمد، کہیں نہ ملے۔ ایک بڈھا سا آیا کمر باندھے ہوئے، اس نے کہا کہ میں تجھے لیتی ہوں، اس کی خبر دے گا کہ تیرا محمد کہاں ہے۔ وہ بتوں کے پاس لے گئی، اس نے کہا بتوں نے اسے دیکھ کے کہا تو باہر نکل یہاں سے، تو چلا جا، یہ خراب ہے، اس کا نام مت لے ہمارے سامنے، تو ہم خراب ہو جائیں گے، ہم گر جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے۔ بتوں میں سے یہ آواز آئی، اس کے بعد یہ باہر آ گئی گھبرا کے، اور وہ بڈھا جو تھا کانپنے لگا، وہ شیطان تھا، وہ بھاگ گیا۔ پھر اس کے بعد کوئی ایک شخص آیا، عبد المطلب آ گئے، انہیں پتہ چلا کہ بچہ اس طرح آیا تھا۔ حلیمہ نے کہا وہ گم ہو گیا، میں قضاء حاجت کے لیے گئی تھی۔ پھر ان کو ایک کوئی غائب کا آدمی نمودار ہو، اس نے کہا وہ بچہ فلاں جگہ پر بیٹھا ہے، وہاں جا کے لیا ہو۔ یہ وہاں پہنچے، میں نام بھول گیا اس جگہ کا، وادی ہے کوئی، جب وہاں جا کے دیکھا تو کیلے کے پتوں کے درخت کے نیچے بیٹھے کیلے کے پتے چن رہے تھے۔ جا کے عبد المطلب نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اب وہ ننھا سا بچہ، اس کی فصاحت اور بلاغت کا اندازہ کیا کرو کہ وہ بچہ کہتا ہے میں محمد بن عبد المطلب ہوں۔ انہوں نے کہا قربان جاؤں میں تیرے، میں ہی تیرا دادا ہوں، میں ہی تیرا باپ ہوں، اور اسی نے اٹھا کے لگا دیا، ان کو گھر لیا ہے۔ اس کے بعد یہ چلتے رہے، پھر ان کا انتقال ہو گیا، عبد المطلب کا، جوان ہو گئے۔ یہ روز رات کو 3-3 انچ بڑھ جایا کرتے تھے۔ یہ 2 سال کے بچے 5 سال 7 سال کے لگتے تھے۔ بولنا بھی 3 مہینے کے اندر ہی سیکھ لیا تھا، اور عربی اتنی بہترین بولتے تھے، فصاحت اور بلاغت کے ساتھ، کہ کوئی اور عربی ایسے نہیں بولتا تھا عربی لوگ۔ پھر ان کو خدا نے، لمبا وقت گزر گیا، مختصر چل رہا ہوں، پھر خدا نے ان کو اپنی معراج میں بلایا۔ اب جو کچھ دینا لینا تھا اب یہاں شروع ہوگا۔ معراج میں بلایا، جب یہ پہنچے صدر سے منتہا تک تو آگے جبرائیل نہ جا سکے۔ انہوں نے کہا یہ دوست کو طرح چھوڑنے کا ایسے مقام میں یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں بال برابر بھی صدر سے منتہا ایک بیری کا درخت ہے جو عرش الہی کے نیچے ہے، کہ اگر جاؤں تو جب بھون کے خاک ہو جاؤں، میں نہیں جا سکتا۔ تو آپ چلے گھبرائے ہوئے تھے، ایک دم آواز آئی السلام علیکم یا محمد۔ سمجھ گیا ہے ابو بکر کی آواز یہاں کیسے آئی؟ پھر اس کے بعد اور آگے بڑھے، پھر آواز آئی قف اے محمد، تیرا رب نماز ادا کرتا ہے۔ آپ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ اور نماز، تو یہ تھا کہ پھر آواز آئی کہ قریب ہو اے میرے دوست، اے میری جان، اے میری روح، اے میرے حبیب، قریب ہو اور قریب ہو۔ اور میں قریب ہو گیا اپنے رب کے قاب قوسین کی طرف سے، جس طرح کمان مل جاتی ہے ایسے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا تمہارے میں عقل ہے لوگوں؟ کمان کس کو کہتے ہیں؟ کمان یہ ساری ہوتی ہے، میرا جسم ہے، یہ 2 میرے ہاتھ ہیں، اسے کمان کہہ دو۔ یہ کمان مل گئی اس طرح سے تو کیا ہو گیا؟ عقل ہے تو سمجھ لو۔ بخیر، تو
جو میں ایسی بات کہوں جو کوئی عالم ہو جو مفتی ہو وہ تو مجھے قتل کرنے کی کہہ دے گا اس بات سنتے، لیکن میں ایسا نہیں کہتا. جب تک ہوش میں ہوں تو نہیں ایسی بات کہوں گا، بے ہوش ہوں تو اور بات ہے. تو اس کے بعد میں قریب ہو گیا اور خدا نے مجھے 30,000 باتیں بتائی. 3,000. 1,000 کا تو یہ کیا میں جانوں تو جانے اور کوئی نہیں. 1,000 کا یہ ہے کہ وہ انبیاء اولیاء جانتے ہیں. 1,000 کو فرشتے جانتے ہیں، اللہ کے وہ راز کی باتیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور رب کے درمیان ہوئی. ایک کا حکم دیا 10 کا کہ ان کو تم اعلان کر دو، پوری مخلوق کے اندر یہ بات بیان کرو. آپ نے کی بیان. ایسے اللہ تعالیٰ کے 3,000 نام ہیں، 1,000 فرشتوں کو ہیں، 1,000 انبیاء کو ہیں، 1,000 اولیاء کو ہیں، 99 نام عام لوگوں کا ہیں. اس میں اعظم کسی ولی کو دیا جاتا ہے، ہر ولی کو نہیں ملتا. اس میں اعظم جن کو یہ ولی ہے، ولی اس کو ملتا ہے جو قطب الاقطاب ہو یا غوث الورا ہو یا قطب ارشاد ہو، اس کو اس میں اعظم دیا جاتا ہے جس کے اندر تحمل ہو، برداشت کا مادہ ہو. کیونکہ جب کوئی چھوٹا آدمی کو دولت ملتی ہے تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. اور دولت کے اوپر خوش ہونے والے کمینے لوگ ہوتے ہیں. شریف لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، نیک لوگ کبھی مال دولت سے خوش نہیں ہوتے. جو کمینے لوگ ہوتے ہیں وہ مال دولت سے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، وہ غرور گھمنڈ کرنے لگتے ہیں. حالانکہ یہ ناپائیدار ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، اس میں کوئی پائیداری نہیں ہے، یہ فنا ہے. جیسا آدمی فنا ہونے والا ایسے مال دولت بھی. کتنی مال دولت والے لوگ تھے آج جیلوں میں سڑ رہے. کیا فائدہ ہوا ایسے مال سے جو آدمی رنج و غم اٹھائے، جو تکلیفیں برداشت کرے. تو مال کی کوئی قیمت نہیں، قیمت ہے انسان کی، اور انسان سے زیادہ قیمت ہے اپنے رب کی. اور کسی کو دوست نہ کہو سوائے اپنے رب کے. کوئی دنیا میں دوست نہیں. تمہاری چلتی کا نام جب تک تمہاری گاڑی چلتی ہے وہ گاڑی ہے، چلتی کا نام گاڑی ہے. جب ٹوٹ جاتی تو وہ ایندھن ہے، جلانے کے بعد کی روٹی سالن پکا سکتے اور کچھ نہیں. اس لیے دوستی کسی کو مت کہو. دوست وہ ہے جو ہر گھڑی میں کام آئے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کسی کو دوست نہ کہو. اگر تم دوست کو کہو چل بھائی اور ان کا کہاں چلنا ہے تو وہ دوستی کے لائق نہیں. ارے دوست ہے میں رنڈی کے جاتا ہوں، میں قتل کرنے کے لیے جاتا ہوں، میں چوری ڈکیتی کے لیے جاتا ہوں. کہیں چل. دوست کے ساتھ ہر طرح کا اس کے ساتھ رہے گا. تو کہاں چلنا ہے یہ سوال کرنا لائق دوستی نہیں ہے تم. یہ امام غزالی فرماتے ہیں. جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی رسول پیغمبر ہوں، نے کہا کچھ ثبوت. کہ ثبوت یہ ہے کہ جو تیرے گھر میں ایک انڈے کے برابر ایک اوقیہ بھر سونا رکھا ہے فلاں طاق میں، جو کسی کو خبر نہیں، تو جانے اور تیرا رب جانے. اور ایک وہ خواب جو تم نے اب تک بیان نہیں کیا. میں صدقت یا رسول اللہ، آپ واقعی سچے رسول ہیں، نبی ہیں. تو نے کہا تجھے یقین ہے کہ یقین نہیں تو تھا، جبھی تو میں نے پوچھا، مجھے یقین تھا. ایسے ہی ہجرت کے وقت میں جو کہا کہ ابو بکر مجھے ہجرت کا حکم آ گیا، اب میں ہجرت کروں گا. انہوں نے کہا کہ میں کہ وہ تو ہے ہی ہر دم تھا کہ جبھی میں نے 2 اونٹ تیار کر رکھے، ایک اپنے لیے ایک آپ کے لیے. دوستی اس کو کہتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں میرے دوست آ گئے، غلط ہے. وہ خدا کو غصہ آتا ہے. خدا کے سوا کسی کو دوست نہ جانو. اور یاد رکھو اپنا مال، اپنی صحت، اپنا خدا، اس کے بعد کسی اور کو جو تم سمجھو اسے بے وقوف ہو، تم نادان ہو، جاہل ہو، ناقبہ اندیش ہو. سمجھ گئے؟ اپنی صحت ہونی چاہیے، اپنے پاس مال ہو، اپنا خدا ساتھ ہو، لوگوں کی اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہو. وہ خدا کو بہت پیارا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات جاری ہوئے اور ان سوال کیا کہ تو یہ سمجھتا تھا اے حبیب کہ تیرا رب نماز ادا کرتا؟ ہاں، نماز میری رحمت ہے. آج تیرے استقبال میں، تیرے آنے کے معاملے میں میں نے اپنے اوپر رحمانیت کا لباس پہن لیا ہے تیری امت کے اوپر رحم و کرم فضل فرمانے کے لیے. پھر آپ نے پوچھا جبرائیل کیا کہتا تھا؟ جبرائیل نے جب جان لگے کہ میرے لیے کہہ دیا، اس نے کہا وہ کہتا تھا کہ جب روز محشر جب پرصراط کو پار کریں تو میرے پروں کے اوپر کو پار کریں، میں پر پھیلاؤں گا، اس پر کو آپ کی امت جائے، کیونکہ آپ کی امت کی بڑی وقت ہے.
بہت بڑی عزت ہے، بہت بڑا احترام ہے اس کا، اس لیے فرشتے بھی کہتے ہیں ہمارے پروں کے اوپر چلیں۔ تو کہا کہ ہاں اے اللہ تو جانتا ہے، ہاں جانتا ہوں، تو کہو۔ ان کا ایسا کہہ دینا جبرائیل سے، جو تیری سنت کا اتباع کرے گا، تیری سنت سے ایک بال برابر تجاوز نہ کرے گا، وہ بے شک تیرے پروں پر گزرے گا، لیکن ہر ایک کو تھوڑی تیرے پروں پر سے میں گزار سکتا ہوں۔ اور اے حبیب، جو تجھ پر درود کثرت سے پڑھتا ہوگا۔ ایک بات بتاتا ہوں، اس خدا ہی کے سامنے کہہ رہا ہوں، اسی کے منہ پہ کہہ رہا ہوں، اسی کے وہ حاضر ناظر کے سامنے کہتا ہوں، اسے کہیں وعدہ نہیں کیا تمہیں کس کو دینے لینے کا۔ مولانا پڑھے تو پھر حوصلے کی باتیں کرتے ہوں، کلمہ تم سچے دل سے پڑھو گے تو بے شک بخشے جاؤ گے، اور جو نہ سچے دل سے پڑھا تو اگر تم یہ کام کرو گے اس اخلاص کے ساتھ تو یہ قبول ہوگا۔ اگر تمہاری نماز میں خشوع اور خضوع ہے تو تمہاری نماز قبول ہوگی، شرط لگائی۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، درود میں کوئی شرط نہیں۔ اے حبیب، جو تیرے پہ کثرت سے درود پڑھے گا، ایک دفعہ درود پڑھے گا، میں 10 درود سلام پڑھے گا، میں 10 دفعہ اس پہ درود سلام بھیجوں گا۔ جو 10 دفعہ پڑھے گا میں 100 دفعہ درود سلام بھیجوں گا۔ جو 100 دفعہ پڑھے گا میں 1000 دفعہ درود سلام بھیجوں گا۔ جو 1000 دفعہ پڑھے گا میں اس کے اوپر دوزخ حرام کر دوں گا۔ صرف درود کا وعدہ ہے، کسی چیز کا نہیں۔ چاہے آیت کریمہ پڑھ لو، چاہے نوافل پڑھ لو، چاہے اوابین پڑھو، چاہے کسی تہجد پڑھو، کچھ نہیں رکھا ہے اس کے اندر۔ اس میں سب میں نیت کا ساتھ دیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، رب سن رہا ہے، جانتا ہے، پہچانتا ہے، حاضر و ناظر ہے۔ اس نے درود کا جو وعدہ کیا کسی کا نہیں۔ اپنے رنج و غم کو دور کرنا چاہتے ہو تو درود کی کثرت کرو، اپنی غربت کو دور کرنا چاہتے ہو تو درود شریف کی کثرت کرو، تم اپنی کی پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہو تو درود پڑھو، تم اپنی صحت چاہتے ہو تو درود پڑھو، تم اپنے دین دنیا اور جنت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو، تو دوزخ سے بچنا چاہتے ہو تو درود پڑھو۔ ہر صنف سے درود کا جو وعدہ ہے کسی چیز کا نہیں۔ وعدے کیے ہیں چلتے پھرتے، دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، بس ایسا وعدہ۔ اس کا وعدہ پکا مہر شدہ۔ اے حبیب، جو کس پر درود بھیجے گا میں اس پہ رحمتوں کے، دولتوں کے، راحتوں کے، سکینہ پن کے۔ اب لوگ کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، دل کو سکون نہیں، دل اینج کردہ دل کو ان کو سکون نہیں ہے۔ سو میں تو وہ اٹھتے خواب دیکھتے، جاگتے تو پریشانی کی حالت میں ہیں۔ سکون ملتا ہے، اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جو ہمارا ذکر کرے گا، جو درود پڑھے گا، ہم اس کے دل کو سکینہ پن عطا کریں۔ ہمارا قانون ہے کہ میرے بھائیوں، میرے بچوں، درود کی کثرت کسی کو کتنا چاہتا ہے خدا تم سے درود؟ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، مرد عورتوں، تم بھی درود بھیجو۔ یہ جو ہم رسم کر رہے ہیں یہ رسم نہیں ہے، یہ بدعت اور شرک نہیں ہے، یہ ہم خدا کی سنت ادا کر رہے ہیں جو آج بھی مجلس ہو رہی ہے، کیونکہ وہ بھی مجلس کرتا ہے۔ اور یاد رکھو، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک اللہ نے اپنے سے الگ کیا تھا، اسی دن سے پوری مخلوق کے اوپر روزی کو مہیا کر دیا تھا۔ یہ ولیمہ ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا، بیاہ کا، شادی کا، اس کے پیدا ہونے کی خوشی کا ولیمہ ہے۔ جو نور محمد پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ ولیمہ بھی شروع ہو گیا، اور آج تک ہے، اور قیامت تک ہے، اور جنت اور دوزخ تک ہے، چلتا رہے گا جب تک دنیا ہے، جب تک جنت ہے، جب تک دوزخ ہے۔ کیونکہ جو میں کہہ رہا کہ جب تک جنت ہے، ہاں جنت کا بھی ایک وقت ہے، دوزخ کا بھی ایک وقت ہے۔ جب تم جنت میں چلے جاؤ گے، لا انتہا بہت لمبا وقت جنت میں عیش و عشرت میں گزارو گے، پھر خداوند تعالی جنت کو بھی اور دوزخ کو بھی ختم کر دے گا، موت دے گا۔ اس کی دوزخ کی اور جنت کی موت نہیں آئی، اس کی موت جب آئے گی جب تم عیش و عشرت سے تمہارا من بھر جائے گا، بے انتہا مست ہو جاؤ گے، تو پھر جنت کو بھی موت آئے گی اور دوزخ کو بھی یہ غائب کر دے گا، پھر وہ حق ہوگا۔ اور خدا فرمائے گا آج کون ہے؟ آج کو جو شہنشاہ بنے ہوئے تھے، آج جو مملکت رکھنے والے تھے، آج جو دولت کے اوپر اکڑتے تھے، آج جو اپنے حکومت کے اوپر، اپنے اقتدار کے اوپر اکڑتے تھے، آج ان کا اکڑ ہم ختم کرتے ہیں۔ کوئی نہیں ہے وہ حق،
پھر وہی کنز میں خدا ہو جائے گا۔ اب اس سے دنیا کتنی دفعہ پیدا ہو چکی، اس سے تم اندازہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اے اللہ یہ دنیا کب سے ہے؟ کہا فلاں کنویں میں جا کے پتھر مار۔ انہوں نے ایک پتھر پھینک کے مارا، اس میں آواز کون ہے؟ انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ کہ کون سا موسیٰ؟ انہوں نے کہا موسیٰ تو میں کہ کون سے سن کا موسیٰ ہے؟ اس نام کے پتھر پڑتے ہوئے کنواں 3 حصے بھر چکا ہے۔ تو حیران رہ گئے اور واپس آ گئے خاموش، کہ ایک اسی موسیٰ کے سوال پر کہ کون ہے موسیٰ، کہ میں ہی موسیٰ ہوں، کہ کون سے سن کا موسیٰ ہے، اس سوال سے کہ کنواں 3 حصے بھر چکا ہے، ابھی باقی ہے۔ تو میں اس کا مقصد کیا کہتا ہوں، میرا خیال کیا کہتا ہے کہ جب سے خدا ہے، جب سے ہی ہم تم سب ہیں، پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، جیتے ہیں، جنت دوزخ میں جاتے ہیں، پھر نکلتے ہیں، پھر جاتے ہیں، ایسا ہی ہو رہا ہے جب سے خدا ہے۔ اب خدا نے، میں کہہ رہا تھا بات کہ یہ ولیمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ نہ بدعت ہے، نہ شرک ہے، نہ رسم ہے، نہ کفر ہے، یہ اللہ رب العزت کی فرمائی ہوئی اپنے نبی کی کا ولیمہ ہے۔ جب سے محمد کا نور پیدا کیا، جب اس روزی کے اوپر اپنے اوپر حق، اپنے اوپر روزی واجب کر لی پروردگار نے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ جنگل میں تھے، بارش آ گئی، ایک دم بھاگے درخت کے نیچے، دیکھا شیر بیٹھا ہوا، تو دوسری طرف بھاگے کہ غار میں جاؤں، تو وہاں دیکھا کہ اژدہا بیٹھی ہوئی۔ تو کہا اللہ سب کے گھر ہے، میرے سے کوئی گھر سر چھپانے کو بھی نہیں۔ ایک دم جواہرات جڑا گھر سامنے آ گیا، اے دو تیرے لیے گھر حاضر ہے، لیکن ہم قلندر لوگوں کو ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ ان کا میں اچھا تو خوش ہوں اے رب اسی بات سے۔ ان کا سن اے میری روح اللہ، اے عیسیٰ سن میری بات، میں تیری شادی کروں گا جنت میں، اور 70,000 سال تک تیرا ولیمہ کروں گا۔ جب روح اللہ کا ولیمہ 70,000 سال ہے، تو حبیب خدا جو خدا کی جان ہے، جس کے کارن کل کائنات و نباتات و جمادات و حیوانات کو پیدا کیا، اس کا ولیمہ تو شروع سے آخر تک جنت تک چلتا ہی رہے گا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ اس کا ولیمہ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، تمہیں تاکید کرتا ہوں، تمہارے رزق میں، تمہارے دین ایمان میں، تمہاری صحتوں میں برکت ہوگی جب تم اپنے گھر کو تقریب کیا کرو، جب زردہ پلاؤ تم پکایا کرو، جب سالن روٹی پکاؤ تو کہا کرو اے اللہ اس دیگچے کے اندر جتنے چاول ہیں اس کی تعداد کے برابر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پہنچے، کہ ایک ایک دانے میں برکت پیدا ہو جائے گی، تمہاری روح میں برکت پیدا ہوگی، تمہارے میں صحت پیدا ہوگی، اور تمہیں اجر ثواب ملے گا، تمہارے رزق میں برکت ہوگی، تمہارے مال میں برکت ہوگی، تمہاری زندگی میں برکت ہوگی، تمہارے دین ایمان اسلام میں برکت ہوگی۔ لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے؟ یہ تسبیحاں پڑھی، کو حق کے نعرے لگائے، الا اللہ کی ضربیں لگائی، ولی اللہ، لا، ہرگز نہیں۔ یہ مول دل کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم یہاں ہے، معرفت یہاں ہے، محبت یہاں ہے، عشق یہاں ہے، زہد یہاں، تقوی یہاں، ورع یہاں، ذکر و فکر یہاں، سینے کی طرف، دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ اس کا کیا مقصد ہوا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے دل کو جگاؤ۔ دل کیسے جگایا جائے گا؟ جب آدمی کا دل جاگتا ہے تو انگڑائی لیتا ہے، اور جب وہ انگڑائی لیتا ہے تو ساتوں آسمان اس کا جواب دیتے ہیں، چرچراتے ہیں۔ جس طرح تم چارپائی کے تخت پہ بیٹھو اور چرچر بولتا ہے، اس طرح ساتوں آسمان چرچراتے ہیں، اس کے دل کا جواب دیتے ہیں۔ جیسے تمہیں چھینک آیا تم الحمدللہ کہو تو دوسرا سننے والا یرحمک اللہ کہتا ہے، اسی طرح سے آسمان تمہارے دل جاگنے کی انگڑائی کا جواب دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا ذکر چلتے پھرتے سوتے جاگتے مجھے میرا دھیان رکھو۔ جب تمہارا جھوٹ بولنے کو دل چاہے، نہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب تمہارا زنا کو جی چاہے، نہیں میرا رب مجھے جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ جب تم قتل کرنا چاہو تو نہیں میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ تمہارا دل ڈرے، یہ ذکر کی جان ہوگی۔ زبان کا ذکر لک لک اللہ اللہ لک لک لک، دل کا ذکر وسوسہ ہے، اصل ذکر روح کا ہے۔ روح کا ذکر کیسا ہے؟ چھوٹی سی گھٹیا سی مثال دیتا ہوں۔ تمہارا گرمی کا زمانہ ہے اور روزہ تم نے رکھا، روزہ رکھ کے تمہیں جو پیاس لگ رہی ہے، تمہاری زبان میں ایسی ہے، تمہارے ہونٹ لب
خشک ہو چکے ہیں، تم بازار بھی جاتے ہو، تم پخانے پیشاب بھی کرتے ہو، تم بیوی بچوں سے بھی بات کرتے ہو، تم کھانے کی چیزیں بھی لاتے ہو، سب کچھ کرو، مگر پیاس کو کسی لمحہ نہیں بھولتے۔ ایسے ہی تم اپنے رب کو دل میں یاد کرتے رہو، اس کا نام ذکر ہے۔ اس ذکر کو خدا بہت پسند فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں اس ذکر کو احسان کہتے ہیں، مرتبہ احسان، یعنی خدا کو یوں دیکھو کہ خدا کو ہم دیکھ رہے ہیں، اگر یہ تمہارے میں طاقت نہیں تو خدا ہم کو دیکھ رہا ہے، یہ مرتبہ احسان ہے۔ جب آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ خدا مجھ کو دیکھ رہا ہے تو وہ اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے کہ پھر وہ خدا کے انوار اور تجلیات کو بھی دیکھنے لگتا ہے، پھر خدا اس کو علم دیتا ہے، اور اس علم کے نور سے اللہ کے نور کا مشاہدہ کرتا ہے، پھر وہ خداوند کے اوپر 70,000 جان سے قربان ہو جاتا ہے۔ اللہ کی محبت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ 4 شعر خدا کے شان میں لکھ دیے حمد و ثنا میں، یا 4 شعر رسول اللہ کی محبت میں لکھ دیے، وہ عاشق رسول نہیں کہلاتے۔ عاشق رسول وہ لوگ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے ایک بوڑھے میاں، ان کے ایک بیٹا تھا، درمیان میں دونوں باپ بیٹوں کے سالن رکھا ہوا تھا، اس کے اندر لوکی پڑی ہوئی تھی، لوکی۔ باپ نے کہا بیٹوں کو کہ لوکی کھا، ان کا مجھے پسند نہیں، کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہاں ہوگی، ان کا ہوگی یہ کہتی وہ اٹھے اور ان کے اندر سے تلوار لائے کہ تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کہتا ہوگی، مجھے ایسے بیٹے کی ضرورت ہے، مارا ہاتھ چھٹ جا کے کٹ کے جا کے پڑا۔ وہ تھے عاشق رسول، بوڑھا آدمی ہے، ایک ہی بیٹا تھا، اس کا گلا کاٹ کے مار دیا۔ عشق رسول اس کو کہتے ہیں۔ بعد میں اس کے بیٹے کو دیکھا باپ نے کہ باپ اگر تم مجھے قتل نہ کرتے، اس سنت کا وبال مجھ پہ اتنا زبردست تھا کہ میں بخشا نہ جاتا، کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کہا ہوگی، لیکن خدا نے اس لیے کہ تم نے اپنے اس محبت کے جذبے میں آ کر میری گردن کاٹ دی، اس لیے مجھے خدا نے بخش دیا۔ اسے کیا کہو گے؟ کون ہے عاشق خدا اور عاشق رسول؟ وہ ہے جو اپنا تن من دھن قربان کر دے اللہ اس کے رسول پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو فرمایا تھا، جب تک تمہارے جان مال عزت آبرو بیوی بچے ماں باپ سب سے زیادہ پیارا میں نہیں، تمہارا ایمان نہیں۔ کہا سب چیزوں سے سوائے ایمان کے ہر چیز سے پیارا نہیں، کہا تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے۔ کہا قسم ہے اس خدا کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے۔ کہا اب تیرا ایمان تکمیل کو پہنچا۔ یہ 4 شعر لکھنے کے بعد عاشق رسول عاشق خدا کی گھر سے بن جاتے ہیں۔ کھانے پہ آنے تو یہ اتنا کھائیں کہ کوئی حد نہ رہے، سونے پہ آنے تو انہیں کھایا خبر نہیں رہتی، خراٹے لیتے ہیں، نمازیں قضا کر دیتے ہیں، اور عاشق رسول اور عاشق خدا سمجھ سے باہر ہے یہ۔ اب آ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلایا، سب سے پہلے اللہ تعالی نے آپ کو جو ایک نہر ہے، ایک چشمہ ہے سلسبیل، اس میں غسل دیا۔ غسل دے کر ایک بہترین جو سب سے اعلیٰ اول قسم کا درخت ہے جنت کے اندر، اس درخت کے اوپر کھڑا کیا، اس کا میوہ کھلایا۔ اس کے بعد آپ واپس آئے، اور آنے کے بعد اپنی بیوی سے بات چیت کی حضرت خدیجہ سے، تو حضرت فاطمہ پیدا ہوئی۔ اس لیے حضرت فاطمہ کا مقام بہت بلند والا ہے۔ آپ کو سلسبیل میں نہلایا، آپ کو ایک عجیب و غریب درخت حسین طیب اس درخت پر سوار کھڑا کیا، اور اس کا پھل بھی کھلایا، میوہ بھی کھلایا، جو نہایت شیریں اور بہت بہترین تھا، جس سے ایمان اور ایقان کوئی انتہا نہ رہے۔ اب آپ کو کیا احکامات جاری ہوئے؟ اے حبیب تو جا رہا ہے، اب نظام قائم کر۔ جیسا تمہارے نظام قائم کیا ہے، یہ داروغہ ہے، یہ ڈپٹی ہے، یہ کلکٹر ہے، یہ وزیر ہے، یہ وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، وزیر تعلیم، وزیر نہر، کیا کیا اس طرح ہوئے، اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اب تو جا کر یہ قائم کر۔ وہ کیا ہے قائم کرنا؟ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر 500 ابدال لیے، جس میں 40 ابدال بیت المقدس و سنتری پہلا رہتا ہے، اور 18 ابدال عراق پر رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے 500 اخیار پیدا کیے اور 300 نقبہ پیدا کیے۔ پھر آپ نے پیدا کیے نجبہ کو، وہ 70 ہیں نجبہ۔ پھر آپ نے پیدا کیا آمد کو، وہ 4 ہیں۔ پھر آپ نے احیا کو پیدا کیا، وہ 7 ہیں۔
جو آمد ہیں وہ 4 ہیں. وہ زمین کے نیچے زمین کو تھامے ہوئے ہیں زمین کے حالات کو درست کرنے کے لیے. جب چاہے وہ زمین کو ہلا دیں, جب چاہے زمین کو کچھ کر دیں, ان کے ہاتھ میں دیا ہے. تو یہ جس طرح سے ہیں آج یہ وزیر امیر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کر رہے ہیں, یہ عدالت والے جو کر رہے ہیں کہ ہم کچھ کر رہے ہیں, یہ ڈپٹی کلکٹر یہ جج کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ کر رہے ہیں. بے وقوف ہیں, انہیں کچھ بھی خبر نہیں. یہ نقبہ, یہ نجبہ, یہ اخیار, یہ اوتار, یہ ابدال, یہ سب لوگ جو تعین ہے ان کے ہاتھ میں ان کے قلم ہیں, ان کے ہاتھ میں ان کی توجہات ہیں. جب تک وہ اپنی توجہ وہ ابدال, وہ اوتاد, وہ نقبہ, وہ نجبہ, وہ اخیار یہ ان کے وزیروں کے, امیروں کے, کبیروں کے, بادشاہوں کے, فوج کے دل کے اوپر توجہ نہ ڈالیں, یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ محتاج ہیں. اور سب سے زیادہ سب کا شہنشاہ کون ہے؟ غوث. اس کا مسکن کیا ہے؟ کعبۃ اللہ. غوث اعظم کعبۃ اللہ میں بیٹھتے ہیں, وہاں رہتے ہیں. کس جگہ بیٹھتے ہیں وہ؟ میں ان اولیاء سے پوچھوں گا کہ وہ کس جگہ بیٹھتے ہیں جنہیں ولایت کا حیضہ ہے, جنہیں پیری کا حیضہ ہے. وہ بیٹھتے ہیں بیت اللہ کے دروازے کے پاس, حجر اسود اور حکیم جس کو کہتے ہیں ملتزم, حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان بیٹھتے ہیں. وہ غوث اعظم ہیں. وہ صبح کی نماز مکے میں پڑھتے ہیں, ظہر کی نماز مدینے میں پڑھتے ہیں, عصر کی نماز پھر آ کر بیت المقدس میں پڑھتے ہیں. اس کی نماز بیت المقدس پڑھ کے واپس مکے آ جاتے ہیں. خضر علیہ السلام کا کیا طریقہ ہے؟ صبح کی نماز مکے میں, ظہر مدینے میں, عصر بیت المقدس میں, اور مغرب کی نماز مراکش کی مسجد میں, اور عشاء کی نماز بصرے میں پڑھتے ہیں. یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں, کسی کے دھوکے میں نہ آؤ. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جو میں بتا رہا ہوں وہ قرآن حدیث سے باہر نہیں ہے. یہ قرآن جب اللہ نے اپنے حبیب کو یہ سب تعلیم کیا, عرش الہی اپنے عرش پر باتیں سب سمجھائیں کہ اس طرح کرو, ایسے ایسے حکومت جاری کرو, اس طرح نقیبہ اور نجبہ کو پیدا کرو, انہیں کرو جو اس کے لائق ہو, اور قلندر اس پہ مہر کرنے والا ہوتا ہے. جب سب کام تیار ہو جاتا ہے, اگر بال برابر فرق ہے تو غوث اعظم قلندر کو کہتا ہے کہ کچھ عیب ہے, کچھ نقص ہے, تو وہ کہتا ہے ہاں اس میں فلاں نقص ہے, اسے واپس کرو, یہ پھر سے کام چلے گا. یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں جج وغیرہ کہ ہم کچھ کر رہے ہیں. واللہ ان کے باپ کو بھی خبر نہیں. ان کے دلوں پر ان اولیاء کا, ان نقبہ کا, ان نجبہ کا, ان ابدال کا ان کا عکس پڑتا ہے, توجہ پڑتی ہے, توجہ دیتے ہیں, تب ان کا قلم چلتا ہے. اور یہ نقبہ نجبہ جو ابدال ہیں, غوث ہیں, ان کا تعلق بالکل خدا سے ہوتا ہے. خدا کی طرف سے جو کچھ احکامات الہام انہیں ہوتا رہتا ہے, القا ہوتا رہتا ہے, وہ فوراً نافذ کرتے رہتے ہیں. کیونکہ قلندر خدا کا CID ہوتا ہے, خدا کا خلیفہ ہوتا ہے, خدا کا لاڈلا بندہ ہوتا ہے. یہ خدا کے دربار میں صبح سے شام تک 24 گھنٹے میں 1000 دفعہ جاتا اور آتا ہے. اس کے لیے کوئی رکاوٹ ہے, نہ روک ہے, نہ ٹوک ہے. اور یہی جب تک یہ کام نہ کرے, غوث اعظم ہو کہ قطب عالم ہو کہ قطب وقت ہو, کچھ نہیں کر سکتا. اگر یہ نکال دے کہ اس میں یہ عیب ہے, یہ بات ہے, ہٹاؤ اس کو, واپس کرو, واپس ہو جاتا ہے. قلندر کی مار, خدا کی مار, رسول کی مار ایک کان کھو کے سن لیجیے. اس کے زد سے بچ کر لانا بہت مشکل ہے. کیونکہ قلندر خدا کا خلیفہ. کیوں خلیفہ ہے؟ ایسے کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو جنت سے نکالا تو کہا جب وہ روئے دھوئے بہت زیادہ, ان کا تو رو دھو مت, میں تجھے اپنا خلیفہ بناتا ہوں اور تو جنت دنیا میں جا اور پرچار کر, میری باتوں کو لوگوں کو آگاہ کر, راہ راست پر لا, حق سچ پر لا, بدعت تصویرہ اور کفر سے بچا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا اور آپ تشریف لے جانے لگے, آپ غمزدہ تھے. جبرائیل نے کہا, اللہ تعالیٰ سلام فرماتا ہے, کہتا ہے اے حبیب کیا تم زندہ رہنا چاہتے ہو؟ یہ ہماری تمہاری ملاقات کا وقت ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم افسردہ ہو, یہ کیا راز ہے, یہ کیا بات ہے؟ کہا نہیں, میں بہت خوش ہوں, میں اپنے رب سے ملوں گا.
اس سے بڑی اور خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ ہر نبی کے بعد کوئی نبی ہوا اس کی امت کو تھامنے کے لیے، میرے بعد میرا کوئی نبی نہیں ہے، میری امت کا کیا ہوگا؟ کون اس کو تھامے گا؟ کون اس کو سہارا دے گا؟ فرشتہ غائب اس کے بعد پھر کہتا ہے، حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے، کہا اے حبیب تو غم نہ کر، تیری امت کا خلیفہ میں ہوں، رکھوالا میں ہوں، اس کا محافظ نگہبان میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی مقدر کے جاگا ہمارا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوئے۔ تمام نبیوں نے 1,24,000 نبیوں نے کہا کاش کہ ہم نبی کی امت ہوتے، کہ تم نہیں ہو سکتے، صرف عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو کہ تم میرے محمد کی امت میں پیدا ہوگے، واپس آؤ گے جنت سے، صرف ایک نبی عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ کا خلیفہ کون؟ محمد کے خلیفہ آدم کے خلیفہ اللہ کا خلیفہ آدم ہوئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کا خلیفہ اللہ تعالیٰ ان کی امت کا خلیفہ ہوا۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ اب یہ سارے احکامات جاری کیے، لوگوں کو چلایا، اب آج وہ چل رہے ہیں۔ تم سوچتے ہو کہ ہمارے ڈپٹی کلکٹر، وزیر اعظم، صدر کچھ کرتے؟ کچھ نہیں کر سکتے، معذور ہیں، محتاج ہیں۔ جب تک ان نقبہ کا، ان نجبہ کا، ان احیاء کا، ان اخیار کا، ان آمد کا تصرف نہیں ہوگا، توجہ نہیں ہوگی، کچھ نہیں کر سکتے۔ جب چاہے ان کی گردن توڑ سکتے ہیں، جب چاہے ان کی گردن موڑ سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو قوت دی، اللہ نے ان کو قائم کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احکامات جاری کیے، جس سے حضور نے ظاہر میں بھی کمانڈر ان چیف بنا کر فوج سے بھیجے، کسی کو گورنر بنا کر کسی جگہ بھیجا، کسی کو کچھ بنایا، حضرت عمر فاروق امیر المومنین، ابو بکر ان کے بعد ہوئے، عثمان و علی ہوئے، ایسے سارے کام ان کی ماتحتی میں ہوئے۔ یہ نقبہ، یہ نجبہ، یہ ابدال، یہ سب رسول اللہ کے صحابیوں کے پیروں کے نیچے تھے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ان کا مقام جا رہا ہے، ان کا مقام صحابہ سے کم ہی ہے۔ ہاں، جو رسول اللہ کے زمانے میں یہ نجبہ اور ابدال ہوئے ہیں وہ بے شک بہت اعلی مقام کے تھے، وہ صحابی بھی تھے، ان کو درجہ صحابیت بھی کا تھا، اور ان کو یہ منزلت جو ملی ہے، یہ بلندیاں جو ملی ہیں، یہ بھی اس کا ہی کام تھا۔ اب ایک بات ہے، اب خدا نے اپنا احکام جاری کیا تھا، احم حمیسہ اقم تمیسہ۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ سریانی زبان کا ایک بول ہے، صرف 4 بول ہیں، احم حمیسہ اقم تمیسہ۔ احم حمیسہ کے اندر تمہارے 70,000 عالم، دنیا، جنت، دوزخ، عرش، کرسی، سب کچھ اس کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کو پیدا کیا، اس کے 360 پیدا کیے پائے، ایک پائے اور دوسرے پائے کے درمیان 70,000 میدان کیے، اور 70,000 میدان کے اندر 70,000 عالم آباد کیے۔ تو کتنے عالم ہوئے؟ ہم کہتے ہیں 70,000، 70,000 عالم ایک عالم میں پیدا ہوئے، 70,000 میدان پیدا کیے، ہر میدان کے اندر 70,000 عالم پیدا ہوئے ہیں، ایک میدان میں 70,000 عالم۔ تو کتنی دنیایں ہوئی، کتنے عالم ہوئے، کوئی انتہا نہیں، خدا ہی ان کی گنتی کو جانے گا۔ تو یہ احم حمیسہ، اس کے اندر یہ سب کچھ آ گیا، 70,000 عالم اور ما سوا سب آ گیا۔ احم حمیسہ اقم تمیسہ، احم حمیسہ اقم تمیسہ۔ اقم تمیسہ کے اندر اللہ، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی قدرت، اس کی رحمت، اس کا کرم، اس کا غصہ، سب کچھ اس کے اندر ہے، اور نور محمد بھی اسی میں شامل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ یہ 2 بول ہیں، ایک اشارہ، جیسے اس طرح نورافر کیا ہوتا ہے، وہ ایک لفظ کرتے اس میں 10 معنی نکلتے ہیں۔ یہ احم حمیسہ کل کائنات، نباتات، جمادات، حیوانات اور جو کچھ ما سوا میں ہے، عرش کرسی تک۔ احم حمیسہ اقم تمیسہ، اقم تمیسہ کے اندر پوری خدائی ہے، خدا کی ذات ہے، صفات ہے، اس میں دوسرا کوئی شریک نہیں ہے، صرف محمد کا نور ہے، وہ بھی اللہ ہی سے متعلق ہے، اللہ سے جدا نہیں، اللہ سے جدا محمد کا نور نہیں، محمد اللہ سے جدا نہیں، ایک ہی ہے، لیکن دکھانے کو سب کچھ ہے، دکھانے کو نور محمد الگ کر کے دکھایا،
حقیقت میں ایک ہی ہے۔ پھر اس کے بعد اب تم چاہو کہ ہم کیسے کریں اسے؟ پہلے تم اپنے آپ کو، اپنے قلب کو مخموم القلب بناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی سے اچھا ارادہ کرتا ہے، اس کے لیے اچھا فیصلہ فرماتا ہے، اس کو کچھ دولت اور نعمت دین دنیا کی دینا چاہتا ہے تو مخموم القلب اس کو عطا کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مخموم القلب۔ اس کے اندر نہ حسد ہے، نہ بغض ہے، نہ تعصب ہے، نہ تفرقہ ہے، نہ کینہ ہے، کچھ نہیں، وہ پاک اور صاف ایک نورانی قلب ہے، دل، نورانی دل۔ جب یہ نورانی قلب ہو جاتا ہے، مخموم القلب بنا کر اسے مزین، منور، مرصع، مرقع کر دیتا ہے، پھر اس کے اندر ایمان کی روشنی داخل ہوتی ہے۔ جب اس میں ایمان کی روشنی داخل ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ موادر اور نوادر کے اس کے بارش فرما دیتا ہے۔ موادر نوادر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اصل حقیقت میں نئی عجیب و غریب چیزیں اس کے قلب کے اندر ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے، تب اس کے قلب میں موادر اور نوادر کی بارش ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں، جس کا قلب ایسا نہیں ہے، وہ کدورت بھرا ہے، اس میں سانپ اور بچھی بولنے کی کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، وہ دل نہیں، وہ بل ہے، وہ سانپوں کا بل ہے، یہ بجلی کا تاوان بھرنے والا بل، بجلی کا بھر ہے، بل کو بھر گیا ہو جا کر بینک کے اندر۔ یہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اس میں میری یاد، میری بات، میرے سوا غیر کو مت آباد کرو، اگر ایسا کرو گے تو میں ہلاک کر دوں گا، برباد کر دوں گا۔ وہ دل اللہ کو پسند نہیں جس میں اغیار ہوں، اللہ کو وہ دل پسند ہے جس کے اندر میرا پیار ہو، محبت ہو، یوں کہتا ہے یہ دل میں نے محبت کے لیے پیدا کیا، یہ دل میں نے ڈر کے، خوف کے لیے پیدا کیا، یہ میں نے دل شرم و حیا کے لیے پیدا کیا، یہ دل میں نے اپنی تابعداری کے لیے پیدا کیا، یہ میں نے دل اپنی شرم و حیا کے لیے پیدا کیا، یہ دل اغیار کے لیے نہیں کیا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی کسی کا دل دکھاتا ہے، گویا کہ اس نے عرش الہی میں ٹھوکر ماری، وہ ہلاک اور برباد کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے کسی ایمان والے دل کو آزار نہ دو، یتیموں اور بیواؤں کو آزار نہ دو، ان کی فریاد سنی جاتی ہے، اگرچہ مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو، ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، یہودی اور نصرانی۔ جب کوئی دکھیا ہوتا ہے، جب کوئی غمزدہ ہوتا ہے، جب وہ آہ کرتا ہے، وہ آسمانوں کو پھاڑتا ہے، وہ عرش سے جا ٹکراتا ہے اور عرش غصے سے ہلنے لگتا ہے، اور خدا اس کی فریاد سنتا ہے، اس کو دردناک عذاب دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ مسلمان ہی کے ٹھیکیدار ہیں، نہیں، جو دکھ درد والا پیدا تو کرنے والا اللہ ہی ہے۔ ہندو ہو یا مسلمان، توفیق تو اسی کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب اللہ تعالیٰ کتنا چاہتا ہے درود؟ میں اور میرے فرشتے درود سلام بھیجتے ہیں، تو اللہ کتنا درود بھیجتا ہوگا سلام؟ کوئی تعداد نہیں، لیکن وہ یوں چاہتا ہے کہ جتنے تمہارے سانس ہیں، جتنی تمہاری دل کی دھڑکنیں ہیں، جتنی تمہاری پلک کی جھپک ہے، اتنا تو درود پڑھو۔ تمہارے دل کی دھڑکنیں کتنی ہیں؟ تمہارے دل کی دھڑکنیں 48,000 ہیں، تمہارے پلک جھپکنے کی تعداد 24,000 ہے، تو 24,000 اور 48,000 کتنے ہوئے؟ اتنی دفعہ درود تو تمہیں پڑھو تاکہ تمہارے ہر حصے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود رواں دمہ ہو جائے۔ لیکن نہیں پڑھ سکتے، پھر بھی نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن خدا کتنا رحیم و کریم ہے کہ جتنا وہ درود و سلام وہ پڑھتا ہے، اپنے نبی پر بھیجتا ہے، کتنا جو کام خدا کر رہا ہے وہ کتنا عظیم ہے۔ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کام کرتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک کام کرتا ہے وہ کہ میں درود سلام بھیجتا ہوں اپنے حبیب پر، کہ اگر میں دنیا میں کوئی کام کیا کرتا تو کاغذ چگا کرتا، اگر میں دنیا میں کوئی غذا کھاتا تو دودھ چاول کھایا کرتا، اگر کوئی ایک شخص نے خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، زندگی میں، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پہ پیر رکھ دیا، وہ تو تڑپ گیا، آقا یار سے میں تو مر گیا۔ ان کا کیا ہوا؟ کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے سینے مبارک پہ میں نے پیر رکھا، میں تو مر گیا۔ ان کا کوئی غم نہیں، تیرے پیر کے نیچے کوئی چاول آ گیا ہوگا۔ تو ایک بات یاد رکھو، وقت پہ اچھی بات یاد آئی، اب تم چاول کھائے بغیر مت جانا، جو تم کھائے بغیر جاؤ گے تمہاری روزی کی برکت تمہیں نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ اس چاولوں کے اندر جتنے ان دیگوں کے اندر چاول ہیں، اے اللہ اتنا ہی درود سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے۔ تو ایک ایک چاول پر ایک ایک درود سلام ہے، نہ اسے پیروں میں لانے کی کوشش کرو، ادب اور احترام سے کھانا، یہ رسول اللہ کا ولیمہ ہے، اور دوسرے اس میں درود سلام پڑا ہوا ہے، تیسرے اس کی بے ادبی رسول اللہ کے سینے پر پیر رکھنا کتنا گناہ کا کام ہے۔ لیکن وہ تو تڑپ گئے تھے، ان کا کوئی نہیں، تو گھبرا نہیں، کسی چاول پر تیرا پیر آ گیا ہوگا۔
تو احترام ویسے بھی کرنا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے اور رزق ہے، اور دوسرے رسول اللہ کے سینے مبارک سے اسے تسبیح دی، اس لیے بھی ادب کرنا ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے جب میں کھایا کرتا تو دودھ چاول کھاتا تو بھی قابل احترام ہے۔ تو اس لیے اب تم لمبا وقت ہو جائے گا جی تو چاہنا اور کچھ کہوں، مگر تھوڑی سی بات اور کہتا ہوں۔ اللہ جو ہے یہ ہم اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش کو نصیحت کی تھی، اے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجتے رہنا، کیونکہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا فریبتا ہے کہ اس کی امت کا آدمی اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے گی وہ دل میں یوں کہے گا، دل میں ابھی زبان پہ نہیں کہہ رہا، کوئی عمل نہیں کیا، دل میں کہے گا برا کیا، برا ہوا، یہی گناہ ختم ہو جاتا۔ اتنے کرم کی بات ہے، یہاں لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے، اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، بھائی خدا کے واسطے معاف کر، بھائی محمد کے واسطے معاف کر دے، عجیب آپ پہ سے باہر اوپر فرعون بننا چلا جا۔ شرافت کا تقاضا، نیکی کا تقاضا، بزرگی کا تقاضا، خدا سے پیار کا، محبت کا، شرم کا تقاضا یہ ہے کہ اسے کہتے کہ بس بند کر، ہم کسی بات کو نہیں اٹھاتے ہیں، جو ہو گیا جو ہو گیا، کل کیا ہو گیا ہمیں اس کی خوشی میں تو ہو گیا، ختم بات، کل کو کیا ہوگا ہمیں کیا خبر، خدا جانے۔ اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے کہ پاک اور صاف۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھائی کے اوپر بادشاہ بنے بیٹھے تھے، منہ پر نقاب پڑی ہوئی تھی، بھائیوں نے کہا کہ اس کا بھائی یامین بھی ایسا ہی تھا، کچھ ایسی بری کچھ بات تھی، تو آپ کو غصہ آیا کہ وہ کوئی سی مدت کے بعد بھی ان کے دلوں میں میری طرف سے بول رہے، اب ان سے انتقام لوں گا میں۔ فوراً وہی نازل ہوئی، ہاں یوسف تم اپنے بھائیوں سے انتقام دے سکتے ہو جو کچھ انہوں نے تمہارے ساتھ سلوک کیا ہے، لیکن پھر تمہارے میں ان میں فرق کیا رہے گا؟ کہا ہے توبہ کرتا ہوں رب، میں نہیں کروں گا ایسا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے پتہ نہیں تم لوگوں کو ہوگا کہ نہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ کی کلام کے اندر اداؤں سے زیادہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ خدا تعالیٰ جو کلام کرتا ہے اپنے قرآن پاک کے اندر وہ اداؤں سے لبریز ہے۔ اداؤں نے مارا ظالم تیری اداؤں نے مارا، ایسی ادائیں ہیں جو غصہ کر کے بتاتا ہے، بعد میں جب بار کہا ہوں اس میں بھی ایک ادا ہے، اس میں بھی ایک چھب ہے۔ ہر چیز میں قرآن پاک کے اندر ایک الف سے یہ تک، الحمد شریف سے لگا کے آخر تک، قل اللہ تک، جو چیز تم دیکھو میں تو پاگل ہو جاتا ہوں۔ خدایا تیری کتنی ادا ہے، تو کن اداؤں کے ساتھ بات کرتا ہے، تیری گفتار، تیرا طرز طریقہ، تیرا بیان کرنے کا طریقہ، تیرا غصہ کرنے کا طریقہ، ہر چیز میں ایک ادا، ایک چھب ہے۔ مارے لیے لیتی ہوں مجھ کو تو حقیقت میں یہی ہے۔ وہ ایسا اداؤں والا خدا ہے، وہ عاشق بھی ہے، وہ معشوق بھی ہے۔ رسول اللہ عاشق بھی ہیں، اللہ کے معشوق بھی ہیں۔ اللہ رسول اللہ کا عاشق بھی ہے، معشوق بھی ہے۔ محمد رسول اللہ اللہ کے عاشق بھی ہیں، معشوق بھی ہیں، دونوں برابر ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ لیکن غلط کہا میں نے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے تم میری طرف ایک بالشت آؤ، میں تمہارے دو بالشت آؤں گا، تم ایک ہاتھ آؤ میں دو ہاتھ آؤں گا، تم دوڑ کر آؤ میں تمہیں اپنے قدموں میں جگہ دوں گا، یوں فرماتا ہے۔ تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کو محبت اور پیار رسول اللہ سے زیادہ ہے۔ اگر تمہیں اللہ سے پیار محبت ہے ایک سیر، تو سمجھ جاؤ کہ خدا کو تم سے دو سیر محبت ہے اور پیار ہے۔ خدا کا پیار کہیں سے حاصل ہوتا ہے؟ کسی نے سوال کیا تھا، ایک بات اور بھی یاد آ گئی، بوڑھا ہو گیا ہوں، دماغ چلتا ہے، بھول جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ ابدال کیسے ہوتے ہیں، یہ اوتاد اور ابدال کیسے بن جاتے ہیں؟ کہا یہ عام لوگوں کی طرح نماز روزہ کرتے ہیں، کوئی تسبیح وظائف نہیں کرتے، ان کے اندر دو خصلت بہت پوری اترتی ہیں، ایک یہ سخاوت کرتے ہیں بے حد، اور دوسرے اللہ کی مخلوق سے محبت بہت کرتے ہیں، ہمدردی بہت کرتے ہیں، خیر خواہی بہت کرتے ہیں، ان کا غم کھاتے ہیں، اس لیے اللہ ان کو ابدال بنا دیتا ہے اور یہ مرتبے کو پہنچ جاتے ہیں۔ ابدال کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اولاد نہیں ہوتی، اوتار کی ہوگی
نقبہ کی ہوگی، نجبہ کی ہوگی، اخیا کی ہوگی، اخیار کی ہوگی، آمد کی ہوگی، مگر افضال کی اولاد نہیں ہوتی۔ افضال 500 ہیں، پوری دنیا میں پھر ہیں۔ اس وقت تم کہہ دوں تمہارے ارد گرد افضال بھی ہیں، نقبہ بھی ہیں، نجبہ بھی ہیں، آمد بھی ہیں، اخیا بھی ہیں، احیا بھی ہیں، سب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری توجہ ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ دولت کی مجلس خامخواہ ہے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ یہ وہ مجلس ہے کہ میں نے پچھلے سال یہی تاریخ تھی 27-28 کی، میں نے نواز شریف کو لکھا، بھائی اس میری مجلس میں شریک ہو جانا، اگر تم شریک نہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری حکومت کا خاتمہ ختم قیامت تک کے لیے۔ اپنے نشے کے وزارت کے حکومت کے نشے میں فقیر کی بات کو نہ گردانا، نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے۔ افسوس بھی ہوتا ہے، دل کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ میرے سے ملا ہے، میں نے اس کو دعا دی تھی، وزارت کی، سب کچھ دی تھی جب چمبا ہاؤس میں میرے سے ملاقات کی، لیکن آخر میں نشے میں آ کر وہ مجھے بھول گیا۔ اس نے فقیروں کو نظر انداز کر دیا۔ جو فقیر کو قلندر کو نظر انداز کرتا ہے، خدا اس کو دردناک عذاب میں مبتلا کیا کرتا ہے۔ جو ان کے ساتھ تکبر کرے، غرور کرے، گھمنڈ کرے، اس کو بھی ہلاک کرتا ہے۔ قانون حق خدا کا ہے یہی۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے جو تکبر کرتا ہے، یہ کبریائی کی چادر یا غرور کی چادر ہماری ہے، اس کی طرف جو کوئی نظر اٹھا کر دیکھے گا اس کا تار تار کر ڈالیں گے۔ اور میں نے نہیں دیکھا جو کہ دوسرے گھمنڈ کیا ہو اور اس کا تار تار نہ ہوا۔ آج تمہارے سامنے ہے کتنا گھمنڈ کیا میرے سے، جس نے دعا کی اس کے ساتھ، جس نے اس کو نصیحت آمیز خط کیا اس کے ساتھ، نتیجہ کیا ہوا؟ آج جی برا ہے۔ اب کیا ہوگا یہ تو میں نہیں بتاؤں گا، ہونا تو وہی ہے جو میں سوچ چکا ہوں، جو میرے رب نے میرے دل میں ڈال دی بات۔ لیکن اگر ایک کام وہ کر جائے تو بستی بدر ہو سکتا ہے تو اس کی جان بچے، ورنہ بچتی نہیں۔ کوئی پہنچانے والا ہو تو اس تک پہنچا دیجیے۔ پھر خیر کا ہی کرتا ہوں مسلمانیت کے لیے سے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر میرے پاس آیا، اس کی لاج بات رکھتے ہوئے، خدا کا بندہ سمجھتے ہوئے، محمد کا امتی سمجھتے ہوئے کہتا ہوں کہ کہہ دو اس سے کہ وہ کر گزرے وہ کام اور نکل جائے وہ یہاں سے پاکستان سے، یہاں رہنا نہیں چاہیے تو بچ سکتا ہے، ورنہ بہت مشکل ہے۔ لیکن جو نقبہ کہیں گے، جو ابدال کہیں گے، وہ بعد کی بات ہے۔ جو قلندر کہے گا اصل وہ ہے۔ مہر تو جب تک قلندر کے نہیں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، چاہے غوث العظم ہو، چاہے قطب عالم ہو، چاہے قطب ارشاد ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ نے عتاب کیا تھا، جب جنگ و جدال سے واپس آئے تو حضور نے فرمایا تھا ان لوگوں کو چھوڑ دو۔ عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ ان کو قتل کیجئے، ان کے رشتہ داروں کے ہاتھ میں ان کی تلوار دو، ان کے رشتہ دار ان کو قتل کریں، یہ مسلمان ہونے والی نہیں ہے۔ آپ نے کہا نہیں چھوڑ دو، شاید کہ یہ مسلمان ہو جائے، شاید کہ ان کی اولاد مسلمان ہو جائے، حتیٰ کہ یہ ہوا کہ ان کو چھوڑ دیا، فوراً عتاب نازل۔ کیوں نہیں اپنے مشیر کی بات کو مانی؟ کیونکہ مشیر ہے رسول اللہ کے عمر فاروق اور اللہ کی بھی مشیر ہے، تم نے اپنی مشیر کی بات کیوں نہیں مانی؟ لگے رونے۔ ابو بکر بعد بیٹھے تھے وہ بھی رونے لگے، ایک دم آ گئے عمر فاروق، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اور زیادہ رونے لگے، یا رسول اللہ مجھ کے بتائیے تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ مل کر روؤں۔ کہا تیری وجہ سے عتاب نازل ہوا، کیونکہ ہم نے تیری بات کو ٹال دیا تھا اور ہم نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔ تو قلندر کی بات کو نہ خدا گراتا ہے، نہ نبی گراتا ہے، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی پیغمبر، یہ خدا کا CID ہے۔ قلندر ہٹے گوئے دیدہ گوئے، قلندر وہ بات کہا کرتا ہے جو آنکھ سے دیکھ رہا ہو، جیسے کہ تم میرے سامنے بیٹھے، میں تمہیں ایک ایک کو دیکھ رہا ہوں اور جانتا ہوں اور پہچانتا ہوں اور سمجھتا ہوں۔ اگرچہ میری آنکھیں فی الحال بند ہیں لیکن دل کی آنکھ تو کھل جاتی ہے۔ جب دل پیار کرتا ہے خدا سے وہ آنکھ دے ہی دیتا ہے، آنکھ کھل ہی جاتی ہے، میری نہیں تمہاری بھی اگر تم چاہو۔ وہی تو میں کہتا ہوں مخموم القلب بنا لو، اے علماء، اے صلحاء، اے پیروں، اے فقیروں، اے عام لوگوں، اے خاص لوگوں، اے عورتوں، اے مردوں، اپنے دل کو مخموم القلب کر لو تاکہ موادر اور نوادر کی بارشوں کی انتہا ہو جائے، تمہارے اوپر اللہ کے اسرار کے راز کے ابواب کھل جائیں۔ بس میں اور کیا کہوں، بس درود اتنا پڑھو، یہ درود مجلس ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ان کا ولیمہ ہے۔ اس ولیمے میں جو کوئی آ گیا اس کے لیے خیر ہے، جو اس ولیمے سے میں نہیں آیا اس کی خیر نہ باشد، اس کو پکڑ ہے۔ یہاں بھی وہاں بھی کیا جواب دو گے؟ میرے حبیب کے میرا ایک بادشاہ ہے، اس کا اکلوتا بیٹا شہزادہ ہے، اس کی شادی کرتا ہے، ولیمہ کرتا ہے، اس کا چپراسی
اس کا وزیر امیر کوئی غائب ہو اس وقت شادی کے تقریب میں، اور اس سے سوال کرے وہ کہاں ہے، کہ وہ تو نہیں ہے، وہ تو کسی کام میں گیا، نہیں حاضر ہوا، تو اس کا جڑ بچہ کوڑی پلوا دیا کرتا ہے بادشاہ۔ یہی قانون خداوند کا بھی ہے۔ اس کا حبیب ایک اکلوتا نبی، نہ میں محمد کو پیدا کرتا، محمد کے نور کو پیدا کرتا، نہ اے آدم میں تجھے بھی نہیں پیدا کروں تھا، اور نہ عرش کرسی کو پیدا کرتا، نہ میں خود ظاہر ہوتا، میں تو کنز تھا، میں تو خزانہ تھا، میں تو پوشیدہ تھا۔ پوشیدہ سے مراد یہ نہیں، اللہ تو ہر جگہ ہے، کوئی جگہ اس سے خالی نہیں، مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ میں گم تھا، ایسا گم تھا کہ وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میں کہاں ہوں، حالانکہ جانتا ہے۔ میں غلط بات کہہ گیا، استغفر اللہ۔ وہ جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ جب علم اور معرفت دونوں نور ہوتے ہیں، اس نور، علم کے نور سے خدا کے نور کا مشاہدہ کرتا ہے، پھر آدمی ہزار جان سے اس سے فریفتہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے جھوٹ بولتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا پیر کتاب، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے بہت سے لوگ بیت مرید ہونے کے خلاف ہے، کفر ہے۔ قرآن پاک میں ہم بغیر مرشد کے، بغیر پیر کے، بغیر گرو کے، بغیر استاد کے کسی کو کچھ دیا نہیں کرتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بیعت لی ہے، محبت پر، پیار پر، جہاد پر، توحید پر، وعدے پر، وفا پر، عہد پر، کتنوں پر آپ نے بیعت لی ہے۔ بیعت کرنا ضروری ہے۔ جو کہ جائے ہم بیعت جب ہوں گے، جب اصلاح کر لیں گے، تو اپنی اصلاح کیسے کر سکتا ہے؟ مومن مومن کا آئینہ ہے، ایک آئینہ ہوتا ہے، اس میں ہزار آدمی اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، پگڑی ٹھیک کرتے ہیں، ٹوپی صاف کرتے ہیں، داڑھی منہ صاف کرتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اس آئینے کے سامنے۔ مومن مومن کا آئینہ ہے، اصلی مومن ایک ہوتا ہے، وہ آئینہ۔ اس مومن کے اندر اور پوری مخلوق کے مومن مومنات، مسلم مسلمات آ کر اپنے آپ کو صحیح کرتے ہیں۔ بغیر استاد کے تم اپنے آپ کو صحیح کیسے کر سکتے ہو؟ جبکہ خدا ہی بنا ہم بغیر استاد کے، بغیر مرشد کے کسی کو کچھ دیا نہیں کرتے۔ کہ کوئی پیر دے، چاہے بابا ہوں، خواجہ ہوں، داتا ہوں، کوئی ہوں، چاہے اللہ ہو، چاہے رسول اللہ ہوں، ہم بغیر مرشد کے نہیں دیں گے۔ جو تمہارا پیر کوئی ہوگا، وہ پیر جو پیر کیا کہوں، جو اصل پیر تو وہ ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں، انا المعبود انا العبد، میں ہی خدا ہوں، میں ہی بندہ ہوں۔ بندے کے معنی اللہ اور اللہ کے معنی بندہ، اس الٹ پھیر کی کوئی انتہا نہیں۔ جو اس مقام پر آ گیا ہو، اس راز سے واقف کار ہو گیا ہو، حقیقت میں تو پیری مریدی کرنے کا اس کو حق ہے، ہما شما کا کام نہیں ہے۔ یہ کھیل بنا لیا لوگوں نے پیٹ پالنے کا۔ آج پیری مریدی عملیات کرنے کے بعد دو کو وہ اخبار میں پڑھا کہ دو کو ماں بیٹے کو قتل کر دیا۔ کیسے بے وقوف ہیں جن کے بھپوں میں آ جاتے ہیں، جو ہم حق سے بات کرتے ہیں، ہماری بات نہیں سنتے۔ پیری مریدی کرنا ضروری ہے، مگر ان کو حق ہے کہ جو انا المعبود انا العبد، میں ہی بندہ ہوں، میں ہی خدا ہوں۔ خدا اللہ کے معنی بندہ اور بندے کے معنی اللہ، اس الٹ پھیر کی کوئی انتہا نہیں، کوئی حد نہیں۔ جو اس حد کے اندر اس حد کے دائرے میں داخل ہو گیا، وہ جان جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ چکا ہوں، میں کیا کہتا رہوں گا آخری سانس تک، یہی تو یہ کھیل۔ تو رسول اللہ فرماتے کیا؟ پیر کی تابع داری، اللہ اور رسول کی تابع داری۔ اگر تم پیر کی تابع داری نہیں کر سکتے تو اللہ رسول کی تابع داری کیسے کرو گے؟ اور رسول اللہ نے کتنا اعتماد ظاہر کیا، اور خدا نے کتنا اعتماد ظاہر کیا کہ ہم بغیر مرشد کے کچھ دیا نہیں کرتے، اور پیر کی تابع داری اللہ رسول کی تابع داری ہے۔ کتنا اعتماد کیا تمہارے اس پیر پر کہ وہ پیر اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، وہ قرآن و حدیث سے اخذ کرے گا اور تمہیں اس راہ پر لگائے گا، تمہیں اس کی اصلاح کرے گا، تمہاری اصلاح کرے گا، تمہیں راہ حق پر چلائے گا، تمہیں خدا کو راضی کرنے کا، خدا کو منانے کا، خدا کی تابعداری کرنے کا طریقہ سکھائے گا، پاک صاف ہونے کا ذریعہ بنائے گا، پاک صاف ہونے کے طریقے بتلائے گا، خدا کے قریب ہونے کی طرز طریقے دکھائے گا۔ تو قرآن کے اندر ہے، جو کچھ کا جو کہتے کہ ہم پیری مریدی کے قائل نہیں تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن کا انکار ہے، خدا کہتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی اب تم خدا سے دعا کیا کرو۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان آدمیوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کون سی عبادت کے لیے؟ اے مشائخ الزام، اے پیر مرشد، اے علماء صلحاء صوفیاء حضرات، مجھے بتائیں کیا یہ تسبیح وظیفہ، کیا یہ اوابین چاشت؟ نہ، وہ اور ہی بات ہے۔ یہ باتیں راز کی ہیں، قبلہ عالم بھی پیتے ہیں، یہ نہیں جانتے۔
اللہ نے پیدا کیا عبادت کے لیے، لیکن تم اسے سمجھ نہ سکو گے، تمہارے میں اتنا شعور نہیں، تمہارے میں اتنی طاقت نہیں، تمہارا اتنا ظرف نہیں، تمہاری اتنی ہمت نہیں۔ تم کیا دعا کیا کرو، اے اللہ میں تیری خدمت کے لیے حاضر ہوں، میں تیرا تابعدار ہوں۔ جب تم یہ بات کہو گے میں تیرا تابعدار ہوں، میں تیری خدمت کے لیے حاضر ہوں، تو تمہارا اس عبادت سے کنڈی مل جائے گی، اس میں زنجیر میں کڑی پڑ جائے گی، تمہاری بخشش ہوگی۔ اور بھائی ایک بات یاد رکھو، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے فوراً صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے پڑھ لو، کیونکہ جب پرصراط پہ گزرو گے تو اور تم محمد کا نام آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم درود نہیں بھیجو گے تو اس پہ آ کے پرصراط پہ اندھیرا ہو جائے گا، وہ کہے گا روشنی لاؤ، کہ کہاں کیسے لائیں، کہ تم کون ہو؟ ان کا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب محمد کا نام آتا تھا تو یہ درود نہیں بھیجتے تھے، اس لیے ان کا چراغ بجھ گیا۔ پھر ہم کس طرح جائیں کہ یہ تو تم جانو، یہ خطرناک گھنٹی۔ پھر بددعا کی اللہ اس کے رسول نے، ممبر پر چڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین، پھر دوسرے ممبر قدم رکھا سیڑھی کے اوپر آمین، پھر تیسری پر رکھا قدم رکھا آمین، پھر منہ موڑ کے کہا پتہ ہے میں نہیں آمین کیوں کہا، کھڑے ہیں یہ جبرائیل۔ اللہ فرماتا ہے جب تیرا نام آئے اور یہ تجھ پہ درود و سلام نہ بھیجیں تو ہلاک ہوں برباد ہوں۔ میں نے کہا آمین۔ اللہ بددعا دے رہا ہے، ادا کر رہے ہیں جبرائیل، آمین کہہ رہے حبیب خدا، کہیں ٹھکانہ ہے نہیں۔ پھر کہا کہ جب رمضان کا مہینہ گزر جائے اور لوگ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کریں اور رمضان کا جانے کا غم نہ منائے اور اپنے گناہوں کی تلافی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ ہم اے رمضان بھائی ہم نے تمہارا حق ادا نہیں کر سکے، تمہارا جیسا کرنا چاہیے تھا، تو اگر وہ ایسا نہ کرے تو ہلاک ہو برباد ہو۔ حضور نے کہا آمین۔ پھر تیسری دفعہ آپ نے فرمایا آمین کہا کہ جو اپنے ماں باپ کو آزار پہنچاوے ہلاک ہو برباد ہو۔ میں نے کہا آمین۔ بتاؤ کہ کہیں ٹھکانہ ہے نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بہت لوگ اسی لیے برباد ہو رہے ہیں، بہت سے لوگ اپنے دین کی دنیا کا ولیمہ ترک نہیں کریں گے، رسول اللہ کے ولیمے میں درود کی مجلس میں نہیں آنے کے۔ میں نے کہا کہ دیکھو میری مجلس کو انکار نہ کرو، جب بلاؤ چاہے ایک قدم رکھنے کے بعد ادار کرو جی ہم حاضر ہو گئے، مجبوری کے طور پر جا رہے ہیں کہ ہاں جاؤ تمہاری حاضری لگ گئی۔ یہ تمہیں بات مرنے کے بعد فوراً معلوم ہوگی جو میں کہہ رہا ہوں۔ میری یہ تقریر، میری یہ بیان جو تم نے سنا ہے اور جتنا تم لوگ سنتے ہو، جتنا تم نے آج تک سنا ہے، تم اتنے کے عالم کہلاؤ گے، اتنی کی تم سے پوچھ ہوگی، تمہاری پکڑ ہوگی، تمہاری گرفت ہوگی، تم سے مواخذہ کیا جائے گا، تمہیں اجر بدل دیا جائے گا۔ اور میں کیا کہوں، پھر یہی کہتا ہوں 5 منٹ اپنے رب کو دے دو۔ صبح سے شام تک تم دنیا، عورت، بیوی، بچے، گھر بار میں لگاتے ہو، کیا خدا کے لیے تمہارے پاس 5 منٹ نہیں ہے؟ 5 منٹ بہت ہیں۔ اس لیے تم اپنے آپ کو اللہ کے لیے کہہ جا کرو یہ 5 منٹ اللہ کے ہیں۔ گھڑی میں دیکھا 5 بجے ہیں اس وقت، 5:05 تک تم کہو یہ وقت اللہ کا ہے، کسی کا نہیں، نہ نبی کا، نہ پیر کا، نہ پیغمبر کا، نہ اللہ کسی کا سوائے خدا کے۔ میں ہوں اور میرا رب ہو، اس میں کلمہ پڑھو، اس میں درود پڑھو، اس میں لا الہ الا اللہ کچھ ہی پڑھو 5 منٹ تک۔ 5 منٹ اس کے بعد اٹھ جاؤ۔ اس کی قیمت کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھے تم اچھے حال میں یاد کرو گے، خوشحالی میں تم مجھے یاد کرو گے، میں برے حال میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب تم مالدار ہو اس وقت غریبوں کا خیال کرو گے تو میں تمہاری غربت میں تمہاری مدد کروں گا۔ جب تمہارا کوئی تم کسی کا ساتھ دو گے تو تمہارا کوئی ساتھ نہیں دے گا تو میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اگر تم میری راہ میں اپنی عزت لگاؤ گے میں تمہیں عزت کا تاج پہناؤں گا۔ میری راہ میں تمہیں ایک قطرہ خون مکھی کے سر کے برابر نکلے گا تو میں تمہیں شہادت کا جام پلاؤں گا، تمہیں جنت عطا کروں گا۔ تم مجھے اچھے وقت میں یاد کرو، میں برے وقت میں یاد کروں گا۔ اور جب تم برے وقت میں مجھے یاد نہیں کرو، اچھے وقت میں یاد نہیں کرو، تو برے وقت میں خدا کیوں یاد کرے؟ آج وہ لوگ جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں انہوں نے اچھے وقت میں خدا کو یاد نہیں کیا، انہوں نے ظلم اور ستم ڈھائے ہوں گے جو آج ان کی پکڑ ہے۔ اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ بے انصاف نہیں ہے، اللہ بے رحم نہیں ہے۔ اور ایک بات اور بھی کہتا ہوں انصاف پر بات ہی، کبھی یوں نہ کہنا کہ اے اللہ تو ہمارے ساتھ انصاف کر، اگر انصاف کرے تو وہ تمہیں دوزخ میں ڈال دے، تمام نبیوں ولیوں کو دوزخ میں ڈال دے اور کافر مشرک کو یہودیوں کو جنت میں پہنچا دے، اس کا انصاف ہے۔ یہ میرا انصاف ہے۔ انصاف کے مقصد یہ نہ کہو اے اللہ تیرا رحم چاہتے ہیں،
تیرا انصاف بہت خطرناک ہے، تو ہی جانے کہ انصاف کیا اور کب ہوگا. ہم تیرے سے تیرا رحم کرم اور فضل مانگتے ہیں. بس اب دعا کرو. اب تم درود شریف پڑھنا شروع کر دو لا تعداد. اللہم صل. پہلے بسم اللہ پڑھ لو اپنے پھولوں کے اوپر 30 دفعے، پھر درود شریف پڑھو. سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھا ہے اس پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچ جائے. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے دین میں ایمان میں اسلام میں صحت میں زندگی میں برکت عظیم عطا فرما. اے اللہ ہمارے پاکستان کو قائم رکھ. اے اللہ دشمنوں کی نظر سے اس کو بچا. اے اللہ ہم پر کرم اور فضل فرما. اے اللہ ہمارے حکام کو نیک ہدایت عطا فرما. اے اللہ ان کے دل میں اپنی مخلوق کی خدمت کا جذبہ عطا فرما. اے اللہ ان کے دلوں میں ان کی محبت عطا فرما. اے اللہ ان حکام کے دلوں میں ان کی خیر خواہی عطا فرما. اے اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، تو نے خود فرمایا ہے یہ آدمی ہے، یہ خطا بار ہے، یہ سزا بار ہے، یہ بے وقوف ہے، جاہل ہے، نادان ہے، جلد باز ہے. بے شک ہم یہ نکریس پہن کر تیرے یہاں سے آئے ہیں، لیکن تو ارحم الراحمین ہے، تو ستار العیوب ہے، تو غفور الرحیم ہے. ہم سب کو معاف فرما دے. ہم پر، ہمارے اہل و عیال پر، ہمارے مرید معتقدوں کے اوپر، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے اوپر رحم فرما. ہمارے پورے پاکستان کے اوپر رحم فرما، جو حاضر ہیں جو غائب ہیں، جو پوری دنیا کے اندر تیرے مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، سب پر رحم اور کرم اور فضل فرما اور حفاظت فرما اور ان کی خیر خواہی عطا فرما ان کی. اے اللہ تیرے سوائے تیری بغیر مرضی کے کچھ نہیں ہو سکتا. ہم تجھ سے نا امید نہیں، ہم تجھ سے خیر کی امید رکھتے ہیں. قبول فرما. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.